Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے آپ دو قطرے بارش کے پریشان بھی بیٹھے ہیں دوسری کی آپ نے نہیں پڑا مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو تقریر سنانی چاہیے کہ نہیں سنانی چاہیے اور لبیک کا نعرہ بھی آپ کو نہیں لگا زبان بند ہونے پائے تو مالک خود فرما دیں یہ آپ نہیں ہے اس لیے میرے میں یاد تھا ذرا بھی برابر نعرہ کوئی نہیں لائے بل کر کے لبیک کا نعرہ
آپ تو حضور خود خوش ہوتے ہیں کہ میری امت میرا ذکر کرے. حضور خود خوش ہوتے ہیں، بلکہ حضور چاہتے ہیں کہ بھرا ہوا مجمع ہو اور میری امت اس کے اندر میرا ذکر کرے. تین درباری شاعر ہیں، حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں اور حضرت حسان بن ثابت ہیں. جب میرے آقا و مولا کے خلاف کافروں نے باتیں کی نا تو حضور نے فرمایا حضرت کعب بن مالک کو ایک جواب دو. انہوں نے نطیع امر نبینا ونجیب وإذا دعا بجریۃ لم نسبق ومتى ينادي للشدائد ناظرا ومتى نرى القومات نعلق فيها. انہوں نے کہا کہ حضور نے ہم جب بھی کوئی مشکلات میں بلایا ہم آ گئے. ہم نے موت کو سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے پھر بھی موت کو گلے لگا لیا. حضرت حضور نے فرمایا لطف نہیں آیا. عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا آپ کھڑے ہو کر میری شان بیان کریں. انہوں نے بھی بیان کرتے قدر سے فرمایا لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم نے تو حضور کی زیارت نہیں کی، ہم نے کی. اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا. حضور نے فرمایا تم کوئی بیٹھ جاؤ. حضرت حسان کو فرمایا آپ جواب دیں. حضرت حسان نے جب جواب دیا آپ نے فرمایا تم حضور کے خلاف باتیں کرتے ہو. فإن أبي ووالدتي وإرضي إرض محمد منكم بقول يكفي بنا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا وما فقد المعدون مثل محمد وما مثله يوم القيامة يفقد. میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا جس آدمی کو تقریر سننے کے بعد کہنا پڑے نا نعرہ لگاؤ مجھے کوئی 10 دن بھی بٹھائے رکھے نا مجھے کبھی جمائی نہیں آئی. ایسے اور آج تک میں نے دوران تقریر پانی نہیں پیا. دوران کی تقریر میں نے پانی نہیں پیا. تو آپ حضرات اتنی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں اور آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ حضور کا نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. معذرت خواہانہ دین. کافر اعتراض کرے حضور کی تلوار پر تو میرے جیسا بزدل آدمی جو تلوار اٹھا نہیں سکتا تو یہ آگے سے اگر مگر کرتا ہے. اگر مگر سے کی بات نہیں ہے. حضور نے تلوار اٹھائی بات ختم. تیرے پیٹ میں کیا درد ہے کلمہ ہم نے پڑھا ہمارے آقا مولا نے تلوار اٹھائی تو کون ہوتا ہے دین کے بارے میں بات کرنے. اس کا جواب یہ ہے یہ نہیں چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا تو پھر چوں کیسے تھا. یہ چوں چوں کرنے سے آج ہم یہاں تک پہنچے. ٹرمپ جو ہے خنزیر کھا کر بھی آج وہ بڑا دلیر بھی ہے اور سپر پاور بھی بن گیا. اور میں اور آپ حضور کا کلمہ پڑھ کے معذرت 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 معذرت. حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کہنے لگا تمہارے نبی نے تمہیں پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتایا. فرمایا ہاں تیرے پیٹ کی درد ہے تیرے پیٹ میں کیا درد ہے. یہ نہیں کہا کہ چونکہ حضور نے ایسے فرمایا تو چونکہ ایسے فرمایا تو چونکہ فرمایا ہاں حضور نے بتایا ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا. وہ کہنے لگا بتاؤ کیا بتایا. ہمارے آقا مولا نے فرمایا جب بندہ مومن پیشاب کرے تو کعبے کی طرف منہ بھی نہ کرے اور پیٹھ بھی نہ کرے. یہ ہے اسلام. میں جس اسلام کی باتیں کرتا ہوں وہ برما کی بچیاں چیخیں. سندھ کے اندر ایک ہندو لڑکی کلمہ پڑھ لے پوری دنیا کو تکلیف ہو جائے. ہندو نے کلمہ پڑھ لیا بھائی حضور آئے اس لیے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامة والمفاتیح یومئذ بید
ولواء الحمد يومئذ بيدي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي اسمان أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا اور میرے آقا نے ماہی کی خود تعریف کی. فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر دے. سندھ کے اندر ایک بچی مسلمان ہو جائے تو سب کو تکلیف ہو جائے. کیوں جی مسلمان ہوئی؟ میں کہا کمینے حضور کی تشریف آوری ہوئی اس لیے. میرے پیٹ میں کیا درد ہے؟ برما کی بچیاں چیخیں وہ کسی کو نظر نہ آئے. بچیوں کو وہ ذبح کریں اور ان کے کباب بنا کر کھائیں. مسلمان پھر بھی امن کا درد. برما کی بچیاں چیخیں کہ ہے کوئی محمد بن قاسم؟ آگے سے تقریر ہو نہیں نہیں اسلام کو امن کا درد. میں نے تو ایسا نہیں نہ پڑھا یا مجھے کوئی پڑھا دے. میں نے بڑی کتابیں تلاش کی ہیں کہ جس کے اندر یا نبی حرد المؤمنین علی القتال کا کیا معنی کوئی کرے. اسی قرآن میں نہیں ہے یا نبی حرد المؤمنین علی القتال الگ جہاد کی نہیں ہے. بعد میں کوئی اس کا معنی یہ نہ کرے بھائی جہاد کا نفس مراد ہے. میرے حبیب اپنی امت کو لڑنے پر ابھاریے, لڑنے پر ابھاریے, کتاب پر ابھاریے, کفر کو مٹانے کے لیے ابھاریے. آج کہتے ہیں کفر نہ سورہ کر لو. میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے. فتح مکہ والے دن حضور ایسے جال حق و وضاق الباطل. میرے آقا اشارہ کرتے تھے وہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرم کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر کو کھڑا کر دے. میری بولی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارے آقا مولا غزوہ خندق کے موقع پر محمد بن عمر کہتے ہیں اس واسطے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اتنی لائٹوں میں بیٹھ کر حضور کا ذکر سننا بھی ہمارے لیے پریشانی ہے. اگر حضور 70 زخم لگے سن 70 رات غزوہ احد کی رات صبح حضور نے فرمایا پھر چلیے تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا. حضور نے کہتے پٹی ہوئی نہیں بدیاں. اپنے ملک کے اندر ہمیں اپنے اسلام کا دفاع کرنے میں کبھی کسی وزیر کے محتاج ہیں. ہم جلسہ کرانے میں محتاج ہیں کہ جناب اس کیسی صاحب اجازت دیں کہ میرے کہو کہ فوٹو من پھر تو ممکن ہے نا کوئی عبادت نہ دے ہوئے. جب رسول اللہ کا جلسہ ہو تو ہمیں پھر بھی ان سے اجازت نہیں دے. یہ کون ہوتے ہیں؟ پاکستان بنا ہی حضور کے ذکر کے لیے, حضور کے دین کے لیے بنا, کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا. ہاں جی, نہ کسی کے باپ نے قربانی دی ہے. ہمارے بزرگوں نے کالے پانی کو آباد کیا ہے. جب ان کے بڑے مخبر بن کر انگریزوں کو خبریں دے رہے تھے فلاں عالم فلاں پیر دین کا کام کرتا ہے, اس وقت بھی کالے پانی کی جیلیں ہمارے بزرگوں نے آباد کی. اور علامہ فضل اختر آبادی کالے پانی میں مجھ کا لباس پہن کر اور مٹی کا ٹوکرا اٹھا کر اس وقت بھی حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے. فدائے تو محمد خیر البرایا, رواں دنیا والوں گواہ رہنا. فضل اختر آبادی کا جسم گل گیا لیکن انگریزوں کو فرمایا میں آج بھی حضور کے لیے فدا ہوں اور حضور پر قربان ہونے کے لیے.
لگا میں نے بیچ کرسی تے بیٹھے ہیں یعنی گڈی پنجی بیٹھا رہا تے ہن میں صرف نماز پڑھی تے روٹی کھادی تواڈے کول آ گیا میرے چہرے تے ہن بھی معذور آدمی ہے تسی تے چلدے پھردا ہے پھر چلدے پھردے چلا جانا تے میرے چہرے تے ہن بھی کوئی پریشانی نہیں عذاب کتنے جی اسی 12:30 بجے چلے 12:15 تو آپ کے پاس میں 1:15 بجے جو ہے وہ خطاب کر رہا ہوں تو میں تو پھر بھی نہیں تھکا تو آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے توجہ میں کے بعد جب تک آپ کو کوئی حضور کی محبت میں پاگل نہ کہے نا تو یہ جھوٹ ہے حضور سے پیار کرنا ہاں بالکل میں کہنا سچی گل کر رہا ہے جو بندہ آسان آج بھی یہ چونکہ صحابہ نے انہوں پاگل کیڑی گل کو کیا انہوں نے کہا یار یہ جلنے یہ سمندر بھی نہیں ویکتے دریا بھی نہیں ویکتے 70 زخم لگے ہوئے پھر کچھ دن دسو جی حضور نے کیا چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے چاروں رشتے چلے گئے باپ بھی شہید ہو گیا شوہر بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا صحابہ کو پوچھتی تھی بتاؤ حضور کدھر ہے جب رسول اللہ سامنے آئے تو فاخذت بناحیت صوبہ حضور کا دامن کرم پکڑا عرض کی حضور مجھے پتہ چل گیا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن کل مصیبت بعد کا جلل آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی کر سکتی آپ کو حسن ابن علی میں آپ بتانے لگا ہوں کہ حضور نے ساری زندگی آرام نہیں کیا اور بڑے بڑے گدیلوں پر سونے والے مولوی خادم کا اس لیے حضور کی دین کی بات نہیں کرتا سخت کہ کہیں اس کو ہتھکڑی نہ لگ جائے ہاں آج اس لیے لوگ جی حضرت صاحب کو ہتھکڑی لگ جائے گی میں نے کہا بتا رسول اللہ کو یہاں لوگوں نے پتھر مار دیے مولوی خادم اتنا قیمتی بن گیا کہ اس کو ہتھکڑی حضور کے دین کی خاطر لگ گئی مسجدوں کے سپیکر ایسے نہیں اترے اس کی کوئی وجہ تھی جو جب وارثی پہ آپ نے چھوڑ بیٹھے اپنی وراثت کو تو سپیکر تو اترنے تھے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے ہاں یہاں بھی اترے اب بتاؤ یار سینمنٹ کے بورڈ تو نہ اترے تو مسجدوں کے سپیکر اتر گئے نہیں جو وارث تھے ان کا قصور ہے ہاں جی ان کا قصور تھا سینمنٹ کے مالک تو تکڑے نکلے مولوی کا مسجد کا مولوی کمیٹیاں کمزور ہو گئی وہ سینمنٹ کا مالک تکڑا تھا جس نے آدھی عورتوں کے تصویریں نہیں اترنے دی اور مولانا اللہ اکبر بھی اترے سپیکروں میں نہ کہہ سکتا کہتا نہیں اب وقت کا تقاضا اقبال کہتا ہے شیر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت اقبال کہنے لگا میں قریب سے گزرا میں نے دیکھا بھیڑیا اور شیر جو ہے وہ گھاس کھا رہا تھا تو میں نے کہا شیرا تو شیر تو گھاس نہیں کھاتے وہ تو گوشت کھاتے وہ کہنے لگا نہیں اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے شیر بھی گھاس کھائے اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ صدیوں کے بعد اتنے سپیکروں میں بھی اللہ پر پابندی کرتا اب اٹھنا ہے اب تاریخ لگا ہے کہ یا رسول اللہ کا اب ساتھ دیں یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے بالکل حدیث پڑھنے سے پہلے محمد بن عمر کہتے ہیں میں نے میدان خندق میں دیکھا ایک موقع پر دیکھا تو رسول اللہ چٹان توڑ رہے تھے دوسرے موقع پر دیکھا مٹی بہت ساری جمع ہوئی تھی تو حضور کئی لے کر حضور مٹی کو پیچھے کر رہے تھے تیسرے موقع پر دیکھا تو حضور مٹی کا ٹوکرا یہاں اٹھا کر کشتی پہ جا رہے حضور تو یہاں بھی مٹی اٹھائے اور مولوی خادم مسجد کے اندر جھاڑو بھی نہ دے امام صاحب جھاڑو اس لیے نہیں دیتے کہ یہ مؤذن کا کام اور مسجد کا صدر اس لیے موٹر نہیں چلاتا کہ یہ مؤذن کا کام ہے یہ ہم نے کیا دستور پر اب دین لانا ہے تخت پر بس کرو بڑی ہو گئی 70 سال کبھی جناب شیر آیا کبھی تیر آیا کبھی پتنگ آیا کبھی بلہ آیا کبھی جناب فلاں آیا اب بس ایک ہی بات ہے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا بھائی جنہوں یقین کوئی نہیں ہوتے نہ بولے جنہوں یقین کوئی نہیں بھائی دین نہیں آ سکتا وہ جناب میری گفتگو ہی کوئی نہیں
اقبال کہتا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی تے خوے غلامی دے سگا خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر. اقبال کہنے لگا غلامی کتے سے بھی بری ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی کمزور کتا طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا کر. لیکن کہتا ہے یہ غلامی سے بھی بری کیا چیز ہے, سنا تعظیم حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہنے لگا غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی غلامی سے بھی بری. کلمہ حضور کا پڑھاؤ اور کہا کہ جی تخت پر حضور کا دین نہیں آ سکتا, یہ اس سے بڑی بے یقینی کیا ہے. اب دیکھو دیکھو کون آیا, بس ہے نعرہ آپ نے لگانا ہے انشاءاللہ. ہمارا توجہ, ہمارا اتنے کیا کہ گراؤنڈ ریلٹی, گراؤنڈ ریلٹی. اب لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ گراؤنڈ ریلٹی تو یہ نہیں ہے, آپ کیسے آئیں گے؟ اسلام کے اندر کبھی بھی گراؤنڈ ریلٹی پر بات نہیں ہوئی. 1000 آدمی میدان بدر میں کھڑا تھا, تلواریں 8 تھی, تو گراؤنڈ ریلٹی کیا تھی؟ کم از کم 500 تلواریں تو ہوتی, لیکن 8 تلواریں لے کر حضور نے فرمایا چلیے. کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور گراؤنڈ ریلٹی تو یہ نہیں ہے, گراؤنڈ ریلٹ کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں. میرے آقا نے فرمایا چلیے, تو کہا جی چلیے, حکم تو دے گھوڑے سمندروں میں بھی ڈالنا ہے. میں نے گراؤنڈ ریلٹی پڑھی ہی نہیں ہے, واقعی میں نے نہیں پڑھی, ہاں بالکل نہیں پڑھی. ادھر 25,000 کا لشکر, ادھر صحابہ کے پاس روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں, پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے, کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور ادھر اونٹ ذبح ہو رہے ہیں, ہمیں روٹی بھی نہیں مل رہی. پھر بھی حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ. جب مٹی اٹھائی صحابہ نے یہاں, اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ہنالک ابتلی المؤمنون, اللہ نے بھی فرمایا قرآن مجید میں, میدان خندق میں تو میرے حبیب ہم نے نچوڑ کے رکھ دیا تھا آپ کے اوپر. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس موقع پر بھی صحابہ نے مٹی اٹھا کر بات کیا کی کہ ہم مر گئے, ہم سردی ہے اور کافر جو ہے اونٹ کے شوربے پی رہے ہیں. نہیں, مٹی اٹھا کر بھی انہوں نے جو شعر پڑھا وہ قیامت تک مینار نور. فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرمایا دنیا والوں گواہ رہنا, جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہیں. سانو بھی دسو بھائی مورتیاں تے دودھ پرانے سن تسی تے پھر دسو حضور دی آمد دا مقصد کیا. ہاں مورتیاں دی مڑ کے دودھ کھاتے بچے نو دودھ تا تسا کوئی نہ دیتے تے مورتیاں تے جا کے دودھ ڈولے تے ہندوازم کیتا. پھر دسو حضور دی آمد دا مقصد کیا. بس بڑی ہو گئی, اب حضور کی بات کرو. ہاں بالکل کسی کی, ان کا بس دیکھو دیکھو کون آیا, بس یہ نعرہ لگانا ہے. دیکھو دیکھو کون آیا, محمد بس دین آیا, دین آیا, دین آیا. جس دین کے لیے میرے آقا مولا نے مٹی اٹھائی, جس دین کے لیے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے, اور جس دین کے لیے انس بن نضر کی لاش پہچانی بھی نہ گئی. میدان احد کے اندر سب سے زیادہ جسم کے جن کے ٹکڑے ہوئے نا وہ حضرت انس بن نضر. ایسے نہیں ہوا, یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے تھے. بعد میں یہ کہتے تھے واللہ لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فیہ لیرین اللہ ما اجدہ. ادھر کہنے شکر ہے میں جلوس سے نہیں سی, مطلب میرے خلاف بھی پرچہ بیٹھا. انس بن نضر پیچھے رہتے تھے میدان بدر سے. بعد میں کہتے تھے اگر اللہ نے مجھے دوبارہ عزت دی نا اور کبھی اللہ اور اس کے حبیب کے دشمنوں سے لڑنے کا موقع آیا تو رب بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں, رب بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. آپ کے انہوں نے بالکل کیپر کر دیا. آپ کی ہمشیرہ نے یہاں سے پہچانا ناخنوں سے کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. گھر ستیا ستیا جلو دین نہیں آنا. ایک میری سکر تقریر ہونا سندھ اسمبلی آج 18 سال تک قانون اگلے پاس کیتا, کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا. دسو بے شرمو تسی کون ہو گئے ہوئے, اور تسی رسول اللہ دے دین دے پابندی لانا رہے کون ہو گئے ہو کہ 18 سال بندہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. دسو تمہیں نے کنے اختیار دیتا؟ پاکستان کو سا بڑھایا, پاکستان کے ساڑھے فقیرہ بڑھایا.
پاکستان کے علامہ فضل خیر آبادی دے خون نال بنیا، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دے خون نال بنیا، مفتی صدر الدین آزردہ دی قربانیاں نال بنیا، مولانا کفایت علی کافی دے خون نال بنیا کہ بابا راتی انگریزاں نے جسم تے استریاں تے گھیر کے تو نمک تے مرچا بھر دیتی ہیں، انہاں کیا مولانا کفایت علی کافی راتی مر جائے گا، لیکن جب وہ انگریز جسم پر استری گھیرنے کے بعد اور جسم کے اندر مرچے اور نمک بھرنے کے بعد واپس جائے تو میرے آقا تشریف لے آئے، تو مولانا پریشان تو نہیں، عرض کی پہلے تھا اب نہیں۔ قیامت والے سے جتنے بھی بڑے کوئی گناہ والا ہوئے گا نا میرے آقا ہی تشریف لے آنے کے گل بڑھنی، ہاں جی انبیاء اور رسول بھی فرما دیں گے اذهبوا الى غیرہ، اذهبوا الى غیرہ، گل بڑھنی حضور نال ہی، ہاں جی حضور ہی تشریف لے آنے تے سکھر والے ہوئے گل بڑی توجہ والی، سویرے میری اٹھ کے تقریر کے تبصرے شروع کر دے عمر صاحب گلاں کا ٹھیک کرتے سن، لیکن کا مطلب ہے اسی دین مصطفیٰ نہیں لے آتے، لیکن کا یہ مطلب ہے بل آپ اگر یہ بات تبصرہ کریں گے نا تو آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور یہاں آنا بھی آپ کا بیکار ہوا۔ صبح اٹھ کر آپ میری تقریر سننے کے بعد تبصرہ یہ کریں کہ مولانا رات آئے تھے اور وہ کہتے تھے ایک پرچی حضور کے دین کو چاہیے، تو آپ کہیں مولانا ایسی باتیں کر رہے تھے، پرچی کی کیا حیثیت ہے، ہماری تو گردن بھی حضور کے لیے ہے۔ اور قیمت یہ ہے کہ آپ کہیں مولانا میں جلیاں ماردہ سی دنیا میں ماردہ سی یاریاں، پرچی کی کیا حیثیت ہے، ہم نے تو سب کو حضور کے لیے رکھا، پھر تو میرے سکر آنے کی قیمت پڑ گئی۔ اور صبح آپ اٹھ کر گئے مولوی صاحب کینجوڑ ہے، ان کا کینجوڑ ہے، صحابہ نے تھوڑا کہا بھی کینجوڑ ہے، صحابہ نے کہا جی وہ چلیے، ان کا چلیے، کسی صحابی نے نہیں کہا جی فرشتے بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم بدر میں لے آئے، اب اللہ جانے گا اس کا رسول جانے، فرشتے آئیں یا نہ آئیں اللہ رسول کی مرضی ہے، ہماری گردن اللہ رسول کے لیے آتے ہیں۔ ہاں جی توجہ، آپ میری بات بھی سنیں، یہ ان بزرگوں نے علماء نے، میرا تو دل یہی تھا کہ بارش ہو جائے اور میں راتوں رات نکل جاؤں، لیکن آپ نے تو ایسی دعا کی کہ بارش رکے، میں تو ادھر بھی کہہ رہا تھا میں کراچی سے بھی بارش ہوئی ہے تو ادھر سے میں لاہور واپس چلا جاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں غلام غوث بغدادی صاحب کہنے لگے کہ آپ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگے جب تقریر ہو جائے پورا پروگرام ہو جائے لاکھوں روپے انہوں نے لگائے ہیں تو اس کے بعد جیسے مرضی بارش ہو جائے، تو مجھے جب اندر بتایا گیا بارش شروع ہے تو میں نے کہا شکر ہے شروع ہے، میری تقریر نہیں ہوگی، میں تقریر سے اتنا دور جاتا ہوں اس لیے کہ تقریر کرنے کے بعد یہ تقریر کا مول کوئی نہ پاوے، مول ہمارا مطلب یہ نہیں کہ 60,000 روپیہ پہلے کوئی دے، وہ تو صداقت ہے، وہ دین توڑا بیان کرتا ہے، ہاں دین وہ تو صداقت ہے، وہ تو اپنا پیسے لینے آیا تھا، پیسے لے کر چلا گیا، اس کو کیا پتا کہ سندھ اسمبلی نے کیا پاس کیا، تو پنجاب کے اندر میلاد النبی بھی نصاب سے نکال دیا، اور خیبر وہ کیا سرحد کے اندر پٹھانا تو نہیں جانتا، پٹھانا کا نام نہیں آیا، صوبے کا پتہ نہیں آیا، آج پہلے سرحدی چلتا تھا، وہ کہنے لگے خیبر پختونخوا، یعنی پتہ تو چلے، جب حضور آ گئے تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا جاتا نا آپ کا باپ کون ہے، آپ کا دادا کون ہے، فارس سے آئے تھے تو آپ فرماتے تھے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، ہاں جی میرا باپ بھی اسلام، میرا دادا بھی اسلام، میرا سب کچھ اسلام، ہاں جی آج جناب وہ ادھر بھی وہ بلے والے نے صحابہ اکرام کی سیرتیں نکال کر نیلسن منڈیلا کی سیرتیں داخل کی، پنجاب کے اندر بھی رسول اللہ کی سیرت میلاد النبی نکال کر انگریز پاکستانی فوج کے جو ہیرو ہیں عزیز بھٹی اور یہ جتنے ہیں ان کو نکال کر انہوں نے وہ امریکہ کے ہیرو داخل کیے، اب بتائیں یہ ساری باتیں کیوں ہوئی؟ آپ کی وجہ سے ہوئی، آپ جب بھی دین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں چھوڑو جی، اب جب دین کی بات آئے چھوڑو جی نہیں کہنا، میں نے کہا کہ یار دی گل سلام اللہ
مسلمان کیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ حضور کی شانیں بیان کریں. میں اے علماء بیٹھے ہیں, میں نے ایک جگہ بھی نہیں پڑھا. یہ خالد بن ولید سے ایک بات پوچھی تھی جرجا نامی سپہ سالار نے کہ خالد اللہ نے تمہارے نبی کے اوپر تلوار نازل کی, وہ بھی حضور کا نام لیا تھا, ورنہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ کسی کافر نے کسی صحابی سے پوچھا تم کون ہو, اور پوچھتے تھے یار جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ کون. یہ ہے ہم کہتے ہیں بھائی خادم کو مانو, اس کمینے کو کون جانتا ہے؟ حضور کی بات کرتا ہے. جو حضور کے آداب تھے وہ پیروں اور مولویوں نے اپنے بتائے. ہاں جی میں سچی بات کر رہا ہوں. اگر یہ نہ بتائے ہوتے تو صحابہ حضور کے سامنے کھڑ کے کٹے, حضور کی دنیا میں فلمیں بنی, ہم نے کیا کیا؟ صحابہ نے تو ایسے بھی نہیں ہاتھ کرنے دیا. میدان حدیبیہ میں عروہ بن مسعود حضور سے گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کرتے کرتے میں ایسے مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ کر دیا بطور خوش آمد. ایسے کیا حضور جاننے دے, صلح کر لے. پیچھے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ, سگے بھتیجے, سگا چاچا حضور سے گفتگو کر رہا ہے. پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی. جب اس نے ایسے کیا نا تو مغیرہ بن شعبہ نے یہ نہیں پوچھا حضور کی بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, میں اپنے چچا کو ہاتھ سے روکوں کہ منہ سے روکوں. کیسی گفتگو. ایک بات کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. جب ایسے کیا نا عروہ بن مسعود نے تو مغیرہ بن شعبہ نے اپنے سگے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا. آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ وَاللَّہ تَصِلَ إِلَيْكَ. ماں چاچا اگرچہ تو یہ خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے, دوبارہ ایسے کیا تو میں کاٹ کے رکھ لوں گا. پیچھے کر رسول اللہ. مولوی خادم رات تقریر کر کے تھک جاتا ہے, ناخوان نعت پڑھ کے تھک جاتے ہیں. اب میں ذرا حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ رسول اللہ ساری زندگی, امام حسن کیا فرماتے ہیں, عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يظن منها شيئا غير أنه لم يكن يظن زواقا ولا يمدح ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضب شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن فرماتے ہیں ساری زندگی میرے نانا جان میں سکون نہیں پایا, ساری لذت کا راحت. اور میرے آقا نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا کسی کو بھی نہیں ڈرایا, اور فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کائنات میں کسی کو بھی نہیں ستایا. تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب فلاں مولانا صاحب کو 20 سال ہو گئے محلے میں کبھی ان کے خلاف کسی نے بات ہی نہیں کی. میں نے کہا 20 سال میں کسی نے بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے اس نے حق کبھی بولا ہی نہیں. ہاں اس نے حق کبھی بولا ہی نہیں. جب رسول اللہ کو لوگوں نے ستایا تو یہ کون سے خلق کا مالک ہے؟ وہ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. مجھے بھی یہ کوئی بات سمجھائے نا میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کون سے اخلاق کا مالک ہے کہ اس کو آج تک کسی نے گالی بھی نہیں دی؟ کیوں جی؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون
وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع اتنی اشارہ بیان کرنے کے بعد فرمایا میرے حبیب کسی پریشان نہیں ہونا انہیں تو ہمیں مجنون دے چھڑے ہو. یہ رب نے پھر اپنی طرف سے جواب دیا بلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنفسان. کہنے مولانا جذباتی ہو گئے. میں کہا اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ناموس رسالت کا مسئلہ ساری کائنات میں جدا گانا ہے. جس کو حضور کی عزت پر غیرت نہ آئی جذبات نہ آئے وہ کون سا وقت آئے گا جو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا. ہاں اس میں تو بات دوسری ہے ہو ہی نہیں سکتی. جس آدمی کو حضور کی عزت پر غیرت نہ آئی میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے میں اس کو کیا ہوں. مولوی مولواڑے کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی مولویاں تو 5 فٹ تو بدبو آتی. علماء سنت مراد نہیں یہ تو حضور کی بلبلا. مولویاں تو سامان کے مہینے 5 فٹ تو بدبو آتی. تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مقام کی گلی ہے. میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے گلی میرے دل کی کھلی ہے. آپ کیوں آئے اتنے دور سے؟ مفتی صاحب قبلہ کیوں آئے؟ حضرت صاحب کیوں آئے؟ حضرت قبلہ بہت سارے علماء بلوچستان جتوں بھی تشریف میں بھی حاضر ہو گیا. تسی بھی کیوں آئے؟ ادھی رات کا بیڑا کیوں ہے ساری محنت ہو رہی ہیں؟ تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. کتے کی بات کرنے لگا وہ کہا کہ پتہ چلے کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں. روی ان بعد امراء المغل تنصرا فحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوه منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال كلا بل هذا القلب عزيز النصراني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه ثم عاد الى ما كان فيه فاطال فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلع فاسلم بسبب ذلك له 40,000 من المغل. میں پوری روایت پڑھ چکی کتے والی. کتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے بندہ کبھی میں عاشق رسول ہوں. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں مرزا مغل انہوں نے اعلان کیا ہم نے عیسائی ہونا ہے. ان کے پادری آ گئے پوپ آ گئے ان کے ساری فوج آ گئی ان کا پورا خاندان آ گیا ہزاروں کا مجمع لگ گیا. ایک پادری اٹھا اس نے حضور کے خلاف بات کر دی. اس نے سمجھا آج نہ یہاں ممتاز قادری ہے نہ غازی الدین ہے نہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے نہ امام ربانی ہے نہ پیر میر علی شاہ ہے نہ غازی تنویر ہے. کوئی نہیں آج حضور کی عزت پر کس نے بولنا ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا. امام کہتے ہیں کہ جب اس نے حضور کے خلاف بات کی نہ وہناک قلب صید مربوط اگر وہ کتا کھانا وہ سونے کے زنجیر سے بڑھ گیا. یہاں لوگ اتحاد بین المسلمین کمیٹیوں میں داخل ہو کر کہتے ہیں سب ہی ٹھیک ہے ایک چائے کی پیالی کی خاطر اے سی اور بی سی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ایمان سب کچھ بھول جاتے ہیں. نہیں جی کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر مسجدوں میں کیوں تقریریں کرتے ہو کیوں منافقت کرتے ہو پھر کیوں جو حضور کی بیویوں کو گالیاں دے وہ بھی صحیح ہے جو رسول اللہ کی خلاف بات کرے وہ بھی صحیح ہے جو صحابہ کی خلاف بات کرے وہ بھی صحیح ہے جو اہل بیت کے خلاف بات کرے وہ بھی صحیح ہے جو اولیاء کو بھونکے وہ بھی صحیح ہے جو ائمہ کو بھونکے وہ بھی صحیح ہے. تو پھر کیا فراڈ مچائے ہوا ہے تم نے؟ صرف اے سی کے سامنے جا کر ڈی سی کے سامنے کہتے ہو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں کہا واہ کتیا واہ اتنی چاہ دی پیالی بھی لوگ بکے تو سونے کی زنجیر بھی نہ بکے.
क्यों? शिकारी कुत्ते तो आप भी सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं शिकारी कुत्ते, लेकिन 1400 साल जिस शिकारी कुत्ते का तस्करा है वही है कि मोहम्मद से वफा तूने हम थे। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, या साहब काश के साथ उसने वफा की, उसका तस्करा है। या वो पागल कुत्ते का भी कभी तस्करा हुआ, मैं वो आखिर में पागल का भी सुनाता हूँ। पागल कुत्ता भी रसूलुल्लाह को जानता हो तो असम्बलियों में बैठकर तुम हुजूर को नहीं जानते? आए दिन बक बक करते हो 295 के खिलाफ। मैंने कहा 295 को तो मुगलों का कुत्ता भी जानता था। तो कल किस बात का तुमने कलमा पढ़ा है वो हमें बताओ। हमें लोग कहते हैं मौलाना नरम बात करो। मैंने कहा नरम बात तब हो सकती है कि मुझे कोई गाली दे, मेरे बाप को कोई गाली दे। हाँ मुझे आप भी इन्होंने पिछले दिनों मेरे ऊपर फायरिंग की, मैं तो रो रहा हूँ आपके साथ। हाँ मेरे मियाँ वाली से मैं वापस आया तो मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी, तो इन्होंने समझा ये डर जाएगा। मैंने गाड़ी रोक कर 3 गाड़ियों की फायरिंग हुआ, तो मैंने गाड़ी रोक कर मैंने टांगे बाहर निकाली। मैंने कहा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी। बल्कि मैंने उसी वक्त व्हील चेयर बाहर निकलवाई, वीराना था बिल्कुल। मेरे साथ जो बच्चे थे ये परेशान हो गए, खैर होती है। तो मैंने उसी वक्त व्हील चेयर बाहर 2:45 का टाइम था। मैंने कहा यार अभी मैंने इशा की नमाज पढ़नी है, बाहर निकालो व्हील चेयर। बाहर निकाल कर मैंने वुज़ू किया और नमाज पढ़नी शुरू कर। वो ऐसे खड़े रहे। मैंने कहा जले हो कि तुहानू पता ही कोई नहीं गल विच हो रही। ऐलान हो जाना मौलवी साहब मर गया, जो रसूलुल्लाह के नाम पर मरेंगे तो हो कांस्टेबल अब्दुस्तारीदी का जनाजा 5000 हुआ, और जब ये मरेंगे जिन्होंने मुमताज को फटे लगाया तो इनके तो सैकड़ों भी नहीं होंगे। हो कांस्टेबल और रसूलुल्लाह के साथ वफा कर गए। 60 लाख जनाजे में बंदा कौन लाया? कौन लाया बंदा? हाँ जी 11 किलोमीटर सफे किसने बनवा दी? 11 किलोमीटर भी कभी सफे बनी है। और लियाकत बाग के अंदर लोग ऐसे खड़े थे, ऐसे लोग 7-8 लाख तो सिर्फ लियाकत बाग के अंदर था, 2.5 लाख बंदा आता है। 11 किलोमीटर सफे किसने बना दी? मैंने इकबाल से पूछा, मैंने कहा इकबाल अब बताओ 11 किलोमीटर सफे किसने बनवाई? मुमताज कादरी का यहाँ भी निशान नहीं पड़ा फंदे का, उसकी आंखें भी बाहर नहीं आई, जुबान भी बाहर नहीं आई। तो मैंने कहा इकबाल क्या मसला है? कहने लगा तुझे पता नहीं, आशिका में खूबा खूब तक खुशतारो ज़ेबा तारो महबूब तक। इकबाल कहता है जो रसूलुल्लाह का आशिक होता है वो महबूब भी हो जाता है, खूबसूरत भी होता है। हमें तो बात इन चीजों से डराए, हाँ हम नहीं डरने वाले इन चीजों से। हमने ये गर्दन हुजूर के लिए रखी है। हाँ जब मुझे इन्होंने वो मेरी गाड़ी पर फायरिंग की ना, उसी वक्त मदीना पाक से मुझे फोन आया। वो जाहिद नामी बंदा है वजीराबाद का, वो मुझे फोन करता है जुमेरात। उस दिन जुमेरात तो थी नहीं, उस दिन तो मंगल की शाम थी। तो मैंने कहा इसने आज कैसे फोन कर दिया? वो कहने लगा मैं आज अचानक ही मदीना मुनव्वरा आया, तो मैं अभी रोज़ा रसूल के सामने खड़ा हूँ, सलाम अर्ज़ करो। मैंने कहा अभी तो पुलिस ने फायरिंग की है। मैंने कहा हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो आह जो करें कोई दिल से। अल्लाह ये काम करते हैं लोग, पीछे उनके ख्याल रखते हैं। किसी का कोई नौकर हो तो उसको ख्याल होता है, जिनके हम नौकर हैं आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंदिर का बनाओ। जब वो भीख देने को सरे कुएं का दाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंदिर का बनाओ। वाह क्या जूदो करम है साहिब था तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। लब वहाँ है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पास कर दिया। इधर गोली चली इधर भीख मिल गई। लेकिन मैं रोजा रसूल के सामने खड़ा हूँ। और फिर उन्होंने मुझे सुबह जब मैं उन्होंने
ساری رات 1 بجے تھا اس وقت مدینہ منورہ میں. وہ کہنے لگے ساری رات کبھی گاڑی میں لے کر امیر حمزہ کے دربار میں جاتا, کبھی حضور کے پاس آتا, یا رسول اللہ مولانا گرفتار ہو گئے, امیر حمزہ مولانا گرفتار ہو گئے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ کر, تو کام کر کے تو دیکھ لے جاتا. ہم جیسے میں چھوڑو گے جنہوں مرضی کل کریں, نہ ایسے بات نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اتنا عجب بلندی ہے جنت میں کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کے لیے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں قیامت والے دن جب حضور کے صدقے جنت ملے گی نا تو کئی لوگ کہیں گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تیری بوجھی کو نہیں ملی, کہ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس در سے آئی ہے. بات کرنے لگو. آج لوگ ہمیں, میں نے تو نہیں پڑھے ایسی باتیں, کیوں جی مجھے کوئی پڑھا دے تو میں علماء میرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں, کوئی ایسی روایت ملے کہ جب حضور کی بات آئی ہو تو صحابی اپنے آپ سے باہر نہ ہوئے ہو. میدان احد میں جب حضور کا یہاں خون مبارک بہ رہا تھا نا تو حضرت ابو قتادہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں سب سے بڑا شاہ سوار ہے. جب وہ آئے نا تو انہوں نے اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور بڑے سخت جملے کہنے شروع کر دیے مشرکین مکہ کو. میرے آقا فرمانے کے بیٹھ جاؤ, فرماتے ہیں مجھے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ حضور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. میں شروع رہا, جب میں نے دیکھا کہ حضور فرمانے بیٹھ جاؤ تو کہنے لگا میں بیٹھا تو میں نے عرض کی ماں غضبت الا للہ ولرسولہ, حضور میرا یہ آپ سے باہر ہونا ذات کے لیے نہیں تھا, یہ تو اللہ رسول کے لیے تھا. اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو لوگ اپنے آپ سے باہر ہو گئے, اور جب حضور کی ذات کا مسئلہ ہو تو لوگ کہیں مولانا امن سے بات کرو. میں نے پڑھا ہی نہیں ہے اس امن. میدان خندق کے اندر جب میرے آقا معاہدہ لکھوا رہے تھے نا 35 ایسا کھجوروں کا لے جاؤ, اس دوران حیانہ بن حصن ایسے حضور کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا. اتنی دیر میں اسید بن نذیر آ گئے. آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹانگیں تھوڑی سی ادھر کر لو, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. آج کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت اسید بن نذیر آئے تھے تو ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, آپ دیکھیں نا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, آپ ایسے تو نہ کریں نا, آپ نے ٹانگیں حضور کی طرف کی. آپ نے جو بات کی حضور ایک لفظ تو ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, علیحدگی بھی کوئی نہیں کرے گا. آج دوسرا میں ترجمہ کر دوں گا. آپ نے فرمایا یا اینا الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ, آپ بن رہا حضور کے سامنے پاؤں پھیلائے بیٹھے, واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفضت جنبک بہذا الرمح, اگر مجھے حضور کا حیا نہ ہوتا تو اس نیزے سے تیرے میں پیٹ پھاڑ دیتا. دوسری روایت یہ ہے لانفضت خصیتیک, ہمیں لوگ کہتے ہیں میں نے تو کبھی گالی دین نہیں ہے. اگر کسی نے دین نہیں پڑھا تو جا کر دین پڑھے. جن کو کل واللہ نہیں آتا, جن کے وزیروں کو کل واللہ نہیں آتا, کل واللہ احد لم یلد کفوا احد, جن کمینوں کو کل واللہ نہیں آتا ان کو کیا پتا ہے مقام رسول کیا ہے. اگر حضور کی ناموس کا مسئلہ پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی, قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی, قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے, قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر دیانو. میں سکھر کیوں آیا, آپ کیوں بیٹھے, یہ سبق دینے آیا. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر دیانو, قدر نبی دا معلوم ہوسی قبرہ مچ دیانو. اس دن پتہ چلنا ہے کہ جب پوچھا جائے گا ماں کون تو تقول فی هذا الرجل, تو کہے گا نہیں میں تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو بس وہ اسمبلی ممبر رہا ہوں اور حضور کے دین کے خلاف 18 سالہ بل پاس کرتا رہا اور 295 سیٹیں میری ساری زندگی پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہے, دین مصطفیٰ کے میں استہزاء کرتا رہا. یہ جواب دے گا نا آپ جب لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں نا بن دیکھے, تو آپ بتائیں جب حضور کی زیارت ہوگی اس وقت منظر کیا ہوگا. اس لیے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کوئی لمبا چوڑا منشور نہیں ہے. حضور کی بات آئے تو لوگ ہمیں مولانا امن سے بات کرو, میں امن بھی بلکہ کون سو بزر اللہ کا ترجمہ کے کچھ آپ کو ہی کرے گا نا, لغت خریدے گا. اتنی بات میں نے صرف صحافیوں کو کہا کہ چپ ہو گئے. ناموس رسالت کے مسئلے کی اساسیت کو امت سمجھے,
اس دن کراچی میں نے صحافیوں کو بھی کہا تو کئی آنکھوں میں تو آنسو آئے ہوئے تھے اور کئی پھر وہ اپنی صحافت برقرار رکھنے کے لیے مولوی کے سامنے ہم رو پڑے. میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ بالکل جدا گانا ہے. فتح مکہ والے دن کتی کے بچے دیے ہوئے تھے. میرے آقا جب قریب سے گزرے تو ایک صحابی کو کھڑا کر دیا, فرمایا یہ کتی کے بچے کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے. کتی کے بچے تو بچ گئے لیکن ابن خطل کعبے سے لپٹا ہوا کیوں قتل ہو گیا؟ کتی کے بچے بچ گئے کہ انسان کعبے کے خلاف سے لپٹا کیوں مارا گیا؟ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے. ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, ناموس رسالت پر کوئی بات کرے گا تو پھر ایک ہی بات ہے جو ممتاز قادری نے کی یا تنویر قادری نے کی یا غازی علم الدین نے کی یا غازی مرید حسین نے کی یا صدیق اکبر نے جو بات کی. ایسے دونوں توجہ میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. بس بات ختم کرنے لگا. ہاں جی سکھر والے نے جو ہوں جاگے میری ادھی تقریر تو بعد یہ مرنے پیسے اور چلو حضور کی گل آوے تو جھلے کیا نہ ہو جھلے. ہاں اس تو گھٹ گھٹ تے صحابہ نو بھی لوگ جھلا کیا صحابہ کو گلے کھڑ کے پتھر مار دے سن. وہ کہنے یار کتنے جھلے جدو حضور ایک تھوک مبارک چھوڑتے لبڑی تے ایک نو 1400 دوڑ پہ لے. وہ کہنے وہ جھلے بھائی تھوک مبارک اتنی ساری کہ لبڑی تے 2-4 نو ہے تے 1500 دوڑ پہ لے. حضور ایک نو حکم دے بلال اٹھ کے جا کے میری اونٹنی نو گھا پاؤ تے 1500 دوڑ پہ لے. اے قوم میں پڑھ کے بابا بن مسعود کی گل جا کے واپس کی تھی. انہوں نے کہا کی ویکھے ہوئے؟ کہتا ہے قوم واللہ لقد وفدت على الملوك ووفدت على قیصر وکسرى والنجاشی واللہ رأيت ملكا قط يعظم واصحابه ما يعظم واصحاب محمد محمدا. میدان حدیبیہ تو واپس دے کے رکھا یار تو پورے عرب پھرا نجاشی کے دربار کیا تو 10 محمد عربی کے دربار کی ویکھے. انہوں نے کہا جو میں اتھے ویکھا میں کدھر بھی نہیں ویکھا. انہوں نے کہا کی ویکھے؟ انہوں نے کہا واللہ انت نصرم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فضلت بیا وجہو وجلدہ. انہوں نے کہا میں منظر ویکھا جب رسول اللہ تھوک مبارک چھوڑتے ہیں کہ 1400 صحابہ دوڑ پہ گئے حضور ایتھے چھوٹو حضور ایتھے چھوٹو حضور ایتھے چھوٹو تھوک مبارک لے کے پھر منہ تے مر دے. اے منظر تو میں نے نجاشی کے دربار وچ ویکھا نہ کسرا کے دربار وچ ویکھا. اے محبت رسول اے نہیں کہ ملے ملوانے اٹھ کے صحابہ نے میلاد منایا. انہوں نے کہا مولوی ایک دلیل جا کے مولویوں کو پوچھ میں بغیر دلیل کو اپنے نبی کا میلاد منایا. مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے ساتھ بات کرنے والے؟ انہوں نے کہا صحابہ انگوٹھے چومے. انہوں نے کہا چلے آؤ جو پیشاب پی گئے سن انہوں نے نام ہی سے چمڑا. یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں؟ تسی جناب مولوی کہہ رہے سی اور مولوی نماز گوڑی پڑے مولوی جڑا تنو غلط راہ لائے. انہوں نے کہا مولوی اور قبر اس کام آنے ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کل حوض کوثر تے کام آنے ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پل صراط تے کام آنے ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جتنے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں جتنے کام آنے ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا دفع کرے نہ اس معبود نہ وفا نہ کرو جنہ ہر جگہ میرے کام آنے. جھلے نہ ہوئے. مولوی کون ہوتے ہیں بیچارے پنڈوں اٹھ کے میرے ایک مولوی لاہور پڑھ کے اب انچی ٹیپ لے کر وہ بیٹھ جائے حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے تو یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے. مولوی کون ہوتے ہیں بیچارے؟ ان کو تو سیگی نہیں پڑھنے آتی. ہماری قوم یہ تو بات ہی میرا لی ہے. ہاں جی حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کا خون مبارک پی گئے. آپ نے فرمایا کیوں پیتے ہی؟ میں محبت کے کرنا پیتا تھا. حذیفہ بن یمان عراق گئے ینگ جنریشن ایک تابعی نے پوچھا حل رہے تم رسول اللہ و صحیح تم ہو؟ انہوں نے کہا بابا جی تسے حضور نے ویکھے سی؟ انہوں نے کہا ہاں جی ویکھے سی. میں حضور کی غلامی اختیار کی تھی نہیں خدمت. انہوں نے کہا کی تھی. انہوں نے کہا کیا کیتا نے؟ انہوں نے کہا پوچھا نہ پوچھ واللہ لقد كنا نجتهد. انہوں نے کہا پترا نہ پوچھ اسا تو سب کچھ لٹا دیتا. انہوں نے کہا واللہ لا رہنا کیوں جی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے جی اسی حضور نے ویکھتے نا ما ترکنا یمشی علی الارض اسی حضور نے زمین تے نہیں سی چلن دینا ولا خبلنا ولا اناقنا اسی صدا کرنا نہ تے چون کے حضور نے رکھنا. یہ تعبیر اپنے جذبات ہیں. حذیفہ بن یمان نے نہیں کیا وہ بڑے عاشق تو ساڈے نال بڑا عاشق ہے اے تے دو جھنڈیاں لا دیو جی صحابہ نال بڑا عاشق ہے اور ذلیلا صحابہ تے جتھے پاؤں رکھیا نا اس خاک تے اسی برابر نہیں ہو سکتے.
لیکن جو نا وہ تو شراب ہے نا کلمہ تو ایسی بھی پڑھیا اپنی محبت کا اظہار کرنا تو دس نا تیرے کو پوچھ کے محبت کا اظہار کرنا تابی کہنے لگے صحابی نو تو سب بڑی خدمت کی تھی لیکن سانو موقع ملتا تو ساڑی گردنا کس واسطے سن اسی حضور نو زمین پہ پیر ہی نہیں سی لگنے آپ محبت کا اظہار ہے اپنا اپنا تو سنی ساڑی پڑھ کے کہنے تھی صحابہ میلاد منایا ان کا یہ دلیل ہے جا کے مولویوں کو کچھ میں بغیر دلیل کو اپنے نبی کا میلاد منانا میں بغیر دلیل جتنے بیٹھے ہوں نا گڑ کپ قسم کے بندے پنجابی کا لفظ والوں سمجھ نہیں آنا گڑ کپ جتنے بیٹھے ہوں گڑ کپ قسم کے بندے وہ تو ایتھوں لے آ کے مجھے چون ایتھوں لے آ کے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا تینوں ہوا اور کی ہوا ہاں جی اے کر رہے ہیں رومہ شاہ میں نے دیکھا سنی بڑے بڑے جب سنی امیر ہو جاتے ہیں ایسے بھی نویاں سوسائٹیاں بڑی ہوئی ہیں ایسے بڑی ہوئی ہیں جب نوی سوسائٹی سنی گیا تو جی چھوڑو جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں میں کہا داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہے داتا صاحب کہنے میں سنی پر چنڈی والے پیر کہنے میں انہاں دے بڑے کہنے چلو ہن تے یہ بھی فقیر ہے نا انہاں تے بھی کوئی جواب نہیں بڑے کہنے میں سنی عبداللہ شاہ غازی کہنے میں سنی قطب شاہ عالم کہنے میں سنی سلطان الہند کہنے میں سنی بابا فرید کہنے میں سنی مجدد الفسانی کہنے میں سنی اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے میں سنی پیر میرے علی شاہ کہنے میں سنی تو کیڑے پاس سیدھا سادہ آیا بھائی جب یہ سیدھے سادے جب چار پیسے آئے انگوٹھے چمڑ کو بھی گیا میں کہا تو غریب ہی چنگا سی کم از کم میلاد کے منانا کہنے چاہیے سی تو ڈبل میلاد منانا یا رسول اللہ تاڑے وسیلے نہ میں رب اتنی دولت دیتی میں کوٹھیوں محلے رہن لگ گیا میرا پیو جڑا کھوتے ڈنگا سی تے کھوتے چراندا سی تے تہاڈی برکت نال مینوں لینڈ کروزر مل گئی میرا پیو کھوتے تے سواری کردا سی بجائے اس کے کہ انہاں دا شکریہ ادا کردا یا اللہ تیرے شکر ہے تو میں نے اپنے حبیب دے میلاد منانے کی توفیق دیتی جیڑا نوی سوسائٹی ہے کیا سیدھا سادہ مسلمان ہویا میں کہ جلیا جس دن سلطان الہند دی لینڈ لگی ہونی بابا فرید کھڑے ہونے داتا علی حجویری کھڑے ہونے خواجہ حسن بصری کھڑے ہونے سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہونے محمود غزنوی کھڑے ہونے شہاب الدین محمد غوری کھڑے ہونے اعلیٰ حضرت بریلوی کہ تیری لینڈ علیحدہ لگنی کیوں کہ تو سیدھا سادہ جو ہے اور کریمہ کے در فضل بالا ترن سگا قیامت آڑے دن چور نہ بڑھے چوروں کی لیڑا وکریہ لگنیاں جے داتا صاحب نہ آڑتوں نے چھپ چھپ کے لنگ جانا ہے چوروں میں ہاں جی کہنا ہو جی میں داتا صاحب نمانا تھا اچھا نکل جاؤ یہ علیحدہ برینڈ لگی تو لگ پتے جا رہے ہیں انہیں فقیران نے پیچھے کھڑا ہو کہا کوئی پیچھے کون ہے انہیں کہا جی سنی انہیں کہا کیڑا سنی انہیں کہا داتا یہ بیری جو بننے والا سنی ہو کیڑا سنی ہاں جی محمد عربی دا میلاد منانا والا سنی انگوٹھے چمن والا سنی حضور نے مختار کل منن والا سنی ہاں جی ایس طرح دوگلے مت بڑھو حضور نال پیار اننے وائے بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ نال پیار ہے اتنے تو سوچ کرنی کوئی نہیں اگلی بات انہیں کہا ہے کہ میں کر چھڑا ممتاز قادری پھندہ گاڑے پا کے نا تو کہنے لگا اے تے میں پا لیا دسو نواز نے اور میرے کو کی کرانا ممتاز لکھا سلام تو تے نہ رویا ممتاز تو تے نہ رویا لیکن تینوں پھٹے رہن والا رو پیا یہ تیری دنیا ہے کہ قبر حشر پتہ لگنا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر رو پیا لاہور آ کے داتا صاحب رو پیا آپ کہنا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے گلے پہ داتا صاحب جب سامنے آیا نا کہ پروگرام میں شامل سی داتا صاحب میں جانا ہے میں کہا جناب کسی وڑن کیوں نہیں دیتا فرمایا جڑا رسول اللہ کے محافظ کو پھٹے لائے میں نے وڑن کیوں نہیں پڑھ سکے آتے بھی نہیں پڑھ سکے آواز میں چوڑی شروع ہوگی پتنی فرشتہ آواز لا دیتی کون آواز کون کہہ رہا ہے پھر کہنا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے پبو نے دلہ دیا انہوں بات تمہاری بھی داتا صاحب نے جانتا ہے اوئے میں ہمیشہ ایک گل کرنا گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں گناہگار کے جتنا بڑا بھی کوئی گناہگار ہوگا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے
حضور نال پیار کرنا این کر کے حضور کے دین نال این کر کے شرمندہ تو بندہ گناہوں تو ہوئے حضور نال پیار کرنے لگے بھی تو شرمندگی آڑی کر حرام کھان تو بندہ شرمندہ ہوئے سود رہن تو شرمندہ ہوئے رشوت رہن تو شرمندہ ہوئے غصب کرن تو بندہ شرمندہ ہوئے گاڑ کٹن تو شرمندہ ہوئے میں ویکھدا سنی انگوٹھی چومن میں نہیں شرمندہ ایک رہا تو ویکھتے نہیں رہے اللہ حضور نال اینے پیار نہیں ہوندہ پیار اننے باہ ہوندہ بس حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا تاریخ لگا ہے کہ رسول اللہ نال کھڑے ہوئے تھے امیر تکین آئے مولانا حنیف صاحب نال کھڑے ہو ڈویژن کے امیر محمد انس قادری ہاں اور ڈویژن کے امیر جو ہے وہ محمد انس قادری اور سندھ کے امیر مولانا غلام غوث بغدادی ہے اور بلوچستان کے امیر غلام مفتی محمد صدیق القادری صاحب ہے کہ میں بھی کتا بعد رسول اللہ دا بڑے نال میں بھی بڑے نال جی کرنے ہیں کہ بہت سارے کرنے ہیں ہاں ایسے بہت لمبی گلاں کرنی ہیں توجہ تسی تھک گئے ہو تو گل کرو میں تو نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے مولانا کہہ رہے ہیں کتے کی بات مکمل کرنی ہے جب اس نے حضور کے خلاف بات کی نا پادری نے تو وہاں شکاری کتا باندھا ہوا تھا ووٹ کھڑا ہوا جب اس نے بات لمبی کی تو وسب علیہ قلب کتا اچھڑا عین کر کے انہیں زنجیر اوتھے چھوٹی یہ نہیں کہ اپنی دوبارہ زنجیر لگتی کہ کوئی نہیں کرتی انہیں سونے کی زنجیر عین چھوٹی پر سٹیج تے جا چڑھا جڑا حضور کے خلاف گل کر رہے تھی فخشم ہو انہوں جا کے چنڈ ماری انہیں کہا ہوش کرو اے ڈیوٹی آج میری لے کیوں جی کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کبھی میں عاشق رسول 1000 صفحے کی کتاب لکھتے ہوئے بندہ ممتاز قادری کے خلاف کہ کبھی میں عاشق رسول اے منگولیاں کا کتا جے قیامت روز چلا گیا حضور کی بارگاہ میں حضور ان کی شفاعت کرنے لگے چائے کی پیالی پر آپ کی عزت کے سودے کرتے تھے جو اپنے عہدوں کی خاطر آپ کی عزت پر بات نہیں کرتے تھے حضور ان کی شفاعت کرنے لگے بتاؤ حضور اس کے بندے کے بارے میں کیا فرمائیں گے آج حضور نال پیار کرو اسے تو نمبری نہیں چلتی میں حضرت جی جیسے بات پڑھ کے علماء بھی بیٹھے میں بہت پریشان ہو جانا 5 ٹائم بندہ حضور کو دیکھے تو بندہ پھر منافق رہے تو کی سمجھنا 100 والی درود شریف پڑھنا تو حضور کا حق ادا کر سکے یہی لوگ سمجھتے یہی سمجھتے عمرہ تو چلا گیا عمرہ تو کیا اپنے واسطے حضور واسطے کی آج جو لوگ یہی سمجھتے ہیں در غلامی عشق و مذہب را فراق آنکھ کبینے زندگانی بد مزاج ایک بات کہنا جس میں قومہ غلام ہو جاننا پھر نمازہ بھور ہو جانیاں تو عشق رسول کا دوسرے نمبر آتا توجہ کتا اچھڑیا انہیں جا کے چڑھ مار دیتی ہو ممتاز قادری پھٹے لگ گیا صدر تو لے کے چپراسی تک سارے مسلمان کے ممتاز قادری پھٹے جیسے ایک مسلمان بھی کوئی نہیں اس کتے نو کتنی کٹ پئی ہونے کیوں انہیں رنگے بھانگو بات چڑھا انہیں کٹ کے انہیں دھوم بار کے انہیں باندھ دیتا فقال آبادوان حضر حاضر بکلام کفی محمد حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے انہیں کہا یار کتا تھا نہیں لڑیا تو حضور کے خلاف گل کی وہ کہنے لگا کلا فالحاظ القلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فضنانی یرید ان ادربہ وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا کلا نہیں ایسی کوئی بات نہیں انہیں کہا کتا پھر تک لڑیا کیوں ہے انہیں کہا یہ تھا عزیز النفس بڑا غیرت والا کتا تھا کہتا میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے تقریر کرتے کرتے ایسے اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا تو یہ میرا اشارہ برداشت نہ کر سکا سونے کا زنجیر توڑ کر مجھے پڑ گیا ثم عاد الى ما كان فيه پادری نے عقل ٹھکانے نہ رہی پھر سٹیج تے چڑھیا دوبارہ پھر حضور کے خلاف گل کر امام کا نے فاطال گل نے پھر لمبی کر دی فبصب القلب مرۃ اخرى
کتا پھر اچھلا ڈپٹی جی لگی ہوئی انہیں پھر اچھلیا انہیں پھر زنجیر توڑ دیتا پہلے تو انہیں سمجھایا سی کہ بندے نہ پتر بن جب وہ نہ بنیا تو فقط اعلیٰ زردمتی انہیں اسے گردن نپی اور لوگوں کے آنے سے پہلے فقلا اس نے اس کا سر تن سے جدا کیا توجہ جی حضرت فرما رہے ہیں اس کتے تو بھی صدقے جاؤ سبحان اللہ حضور اسی واسطے تو تذکرے صدیاں بعد کی ہو رہے ہیں کتے ہوتے بھی تذکرے ہو رہے ہیں ممتاز قادری اچھے پیرا دیتا تنویر قادری برے ہوتے یورپ ایک دیتا انہا دو بندے نے امت مسلمان میں کھڑا کرتا غازی تیرے جان سے پیشوا غازی تیری جرت کو سلام ہے غازی تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا نہیں بھائی نہیں جیڑا دلوں کھوٹا ممتاز قادری کے بارے ادھر تو ویسی تیری گفتگو کوئی نہیں بچوں نعرہ لاؤ جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا مجھے نہیں آواز نہیں آئی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا ویڈیو لاہور تک روندہ آیا بندے مار نہیں نکلے ممتاز قادری جنازے کی تصویر لا دیتی میرے ساتھ اتنی مخلوق ہے میں آقا ہے تو حضور کے در کا جڑا فقیر ہے ان کی تصویر کا تو محتاج ہے دہشت گرد قاتل قرار دے کے لیے تصویریں چھاپتے ہو بس حضور کا پیار کرنا ہے مرن کو بعد عبداللہ ابن ابی کی طرح قمیض منگنی چیزیں ہی منگ لو جو عبداللہ ابن ابی کیسے مجھے حضور کی قمیض میں کفن دیا جائے تو میرے آقا نے 2 قمیضیں دے دی بعد میں جو عبداللہ ابن ابی کے یاد تھے نا منافق ان میں سے 1000 بندہ مسلمان اندر سے ہو گیا انہوں نے کہا یار جڑا ساڈا بڑا گرو سی اور مرن کے بعد حضور کی قمیض کا محتاج ہے تو کیوں نہ آج ہی مان لئیے پہلے ہی مان لئیے مرن کے بعد ہی مان لئیے ہاں جی اس واسطے آج حضور کا ممتاز قادری تو ممتاز قادری ہے وہ دی تصویر لا کے دیتی اگر لا تا شغل کا اظہار دیکھو نارا ایمبولینس بھی جا رہی بھائی کم از کم ایمبولینس سے بھی ہٹاؤ ممتاز قادری دی نال جسم مبارک بھی جا رہا نال وہ تصویر لا دیتی جب ایسی ہوتا ہے جب سب پزنا تو ڈنگے ٹوٹے سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوتے سب پین چل دے نا سب پزلا تو ڈنگے ٹوٹے سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوتے آرا نال پچھاتن چگلا دے سے زنگ نہیں ہوتے لو جی ممتاز قادری اور یہ تنویر قادری غازی تنویر قادری نے میرے متھے لائی کھڑا ہے وہ کہتا ہے تو مروایا میرے کو گفتہ سبحان اللہ غازی تنویر قادری ہنس کے ہوتا ہوں کہ فون پہ پابندی لگی میرے نہ فون نہیں کرتا انگریز کہنے بھائی مولوی خادم نے تو فون نہیں کر سکتا غازی تنویر قادری میں نے کہنا ہے تیرے ہر کلپ دا انگریز ترجمہ کروا رہے ہیں ہر کلپ دا وہ کہنے نا ایسے منڈا ہے اے مولوی نے کی ہویا یہ یورپ اچوی دی تقریر سن کے لوگ اچھڑن لگ پہ ہر طرف کہنے لبیک لبیک یہ کی کہنا ہے مولوی ہاں جی توجہ غازی تنویر قادری کہنے تو مروایا میرے کو بندہ میں کہا جی میں کہ میں اردو میں اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بندہ مروایا مجھ سے میں کہا جی میں کس مروایا کس طرح میں مروایا وہ کہنے لگے آپ بار بار یہ تقریر کرتے تھے کہ غازی علم الدین وہ چھرا بار رکھ کے گیا تو میں نے کہا اس کو دیکھے تو صحیح کہیں وہ زنگ آلود تو نہیں ہو گیا وہ 200 کلومیٹر بنتا ہے لندن سے 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں میں 3 چھرے لے کر گیا اور کہتے ہیں سیدھا میں اس کی دکان پر جا چڑھا وہ کہتے ہیں ٹٹو سا بیٹھا ہوا تھا ٹٹو سا میں نے اس کو جا کر کیا بکواس کرتا ہے حضور آخری نبی ہے کہنے لگا نہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں میں نے اس کو کہا انسان کا بچہ بان جبریل آتے ہیں تیرے پاس پھر کہنے لگا وہ میرے ساتھ طاقت اس نے باہر نکال
نکال کر کہنے لگا یہ میرے پاس وہی آتی ہے. کہنے لگا جب اس نے یہ بکواس کیا نا وہی آتی ہے, تو میں نے چھرا یہاں باندھا ہوا تھا, میں نے ایسے نکالا کہ ایسے ہلا, تو میں نے اس کو کہا آج آپ کو جبریل نے نہیں بتایا محمد عربی کا شعر آ رہا ہے. نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہ اقبال اور 3 چھرے باندھ کر اور خوبصورت بچے چھوڑ کر, اور بچے کا آخری بار جاتے ہوئے پیشانی مجھے بتایا کہ پیشانی بھی نہیں چلی. کہتے میرا آخری بیٹا وہ دوسرے نمبر پر بڑا خوبصورت بیٹا ان کا, وہ کہتے بیٹھا ہوا تھا, میں نے پیشانی چومنی چاہی تو اس کے رسول نے میرے قدم روک لیے. ہو سکتا ہے بچے کی محبت تجھے نہ جانے دے. میں نے اقبال سے پوچھا, میں نے کہا اقبال بیٹے کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر کے چھرے 3 باندھ کر چل پڑنا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور آئے تو عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بے قابو ہو گیا. عشق بھی بے قابو ہو گیا. یہ تو چھرے مارنے کے بعد غازی تنویر صاحب کی یہ کرامت ہے کہ آج تک ان کو ہتھکڑی نہیں لگی. وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں معمولی سی کوئی چوری بھی کرے نا, ٹافیاں بھی چرائے دکان سے, اس کو بھی ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں, لیکن آج تک وہ مجھے ہتھکڑی نہیں لگا. جب بھی بات آتی ہے کہتے آپ ایسی چلیں ایسی چلیں, میں کہا گل بھی تو ہو ہتھکڑی نہیں لگا. اور ان کی تصویر جو تازی آئی ہے آدمی دیکھتے ہی رہ گئے, اتنے خوبصورت ہو گئے. یہ واحد قاضی ہے جس کا اس عمر میں قد بھی بڑھ گیا. جب مارا تھا تو اس وقت ان کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا, اور آج ان کا قد 6 فٹ 3.5 انچ ہے. یہ پہلا غازی ہے. وزن تو سب کے بڑھتے رہے, لیکن اس قد اس پہلے غازی کا بڑھا ہے. وہ انگریز آ کر علیحدہ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ جڑیا یہ جڑا کسی دیکھے ہی کوئی. کہتے ہیں ایک انگریز میرے پاس آیا, وہ کہنے لگا میں تیرے کو متاثر اس واسطے ہیں بھئی اپنے نبی نال انجی پیار ہونا چاہیے جی میں توں بھی کیا. کہتے ہیں انگریز بھی مجھے داد دیتے. میں نے کہا یار یہاں تو دہشت گرد قرار دیتے. انگریز جج جو تھا نا, سارے مرزائی اور انگریز اور پورا کفر اکٹھا ہو کر غازی تنویر کے خلاف وہاں پیش ہوا, اور غازی تنویر کو دہشت گرد قرار دلوانا. مجھے انہوں نے کہا, علامہ ظاہر صاحب نے جو ان کے وکیل ہیں بیرسٹر, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بات حضور کی امت کو بتائیں, یہ بے غیرت بھی ہے انگریز. یہی لفظ انہوں نے کہا فون پر. انہوں نے کہا میرے فون ٹیپ ہو رہے ہیں, اور میرا گھر بھی انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا غازی صاحب کے وکیل کو, انہوں نے کہ تو نے غازی تنویر کا مقدمہ کیوں لڑا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حضور کی امت کو بتائیں کہ انگریز بے غیرت بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے, لیکن وہ غازی تنویر کو دہشت گرد قرار نہیں دے سکتے. پورا زور لگایا. علامہ صاحب نے مجھے بتایا کہ جب انگریز جج کہنے لگا کہ آپ نے تعصب کی وجہ سے میرے نہیں مارا, تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, اگر حضور کے خلاف اس کی جگہ کوئی اور بات کرتا ہم نے اس کو بھی مار دیا. وہ کہنے لگے کہ پھر انگریز نے میرے ایمان پر حملہ کیا جج نے. وہ کہنے لگا اگر میں آپ کے نبی کے خلاف بات کروں میں تو پھر کہنے لگے پھر میں نے اس کو وکالت کی مار دی. میں نے کہا کہ حضور کی شان تو براؤ پر آیا نا, اگر تم جناب عیسیٰ کے بارے میں بات کر میں تجھے بھی قتل کروں. وہ ایسے کام نہیں لگا. کہنے لگا کہ یہ بات ہے تو واقعی دہشت گردی نہیں ہے, بالکل ٹھیک کیا. گل وچ ہو رہن دے حضور نال پیار کر لو جی. میں آخری بات پہ گفتگو ختم. نہیں بھائی بابا, غازی ممتاز کے یہاں دیکھے لبیک کے نعرے کبھی ایسے لگتے تھے نہیں, نہیں بات سنیں, لگتے تھے. حیدرآباد کو لوگ شروع ہوئے ساڑھے تک گول سٹنے. ہاں جی حیدرآباد سے شاہ جی قبلہ, ہاں جی, اور بڑے جناب حضرت قبلہ علماء سارے گڈی روک کے جناب تے پھول سٹے تے سارے. میرا پورا سوٹ ایک نام بدل کے آیا, کھلا ناڑی
داغدار ہی ہو گیا پورا کہ میری گڈی جناب اتوں کے بہت سٹن لگے ان بھی کدی ہوگا کہ کتنے کی 100 کلومیٹر بن گئے نہیں حیدرآباد سے آگے 500 کلومیٹر حیدرآباد تو آگے 400 سے بڑھنا ہونا ہے چلو 350 ہی پڑے 350 کلومیٹر میرے جائے معذور آدمی بھی چیر پہ بیٹھے یہ تو پھول لوگ کیوں سٹتے ہیں گل بھی ہو رہے اور کہنے مولانا تمہیں سالت ہے حضور کے نام جب کڑی لوائی تے لے پھر سبحان اللہ اے مطلب ہے میں کہا واہ جی واہ مولانا اس حالت تو جیل رہا ہے یار کمال والی بات اس حالت میں نے یہ جیل وچ رکھیا جتے حیوان بھی نہیں سی رہ سکتا ایڈے وہ موٹے رتے لال بیگ کہ میں انہاں نال میں صحابہ تے شیراں نال گل کر سکدے نے میرے تے کمینہ لال بیگن والی گل کر سکدا میں جب راتی سون لگا تے میں انہاں لال بیگن نوں کہا میں کہے میں سمجھ لگا اے نہ ہوئے تسی میرے منہ تے چڑھاؤ تے جان دیو میں کیوں آیا میں حضور دی عزت واسطے آیا بیٹھا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ تو صحابہ تھے وہ پہاڑوں سے جنگلوں سے دریاؤں سے باتیں کرتے تھے میرے جیسا ایک کمزور آدمی کا لال بیگن والی گل کرتے تھے میں جب سویرے اٹھے نا نماز واسطے میں دیکھے تھے سارے کونے چ لگے ہوئے اینسر آپ کے بیٹھے سن انہوں نے کہا جناب جنا کا نعرہ کہ تسی جی اسی بھی جاننے میرے منہ تے نہیں چڑھے بالکل ایک تھوڑے لگ کے بیٹھے رہے ساری رات گل انجے تسی کہاں پر چھڑتے ہو یار تو لال بیگم ہی کی ستا رہا سبحان اللہ میں تو لال بیگم ہی کی ستا رہا یار تینوں نہ پانی دینا والا کوئی نہیں سی تاوی تو نہیں چیخیا انہاں سمجھا راتی اٹھ کے وہ خادم چیخے گا پانی دے اوئے میں تو بچے لگ دے این تے نہیں ہونا اس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا میں ہستا ہی رہا این کر کے ہستا ہی رہا اور کہا مولوی جھلا ہے میں کہا جھلا نہیں گل بھی ہو رہی وہ کہنے سے نہیں جھلا ہے جب میں ویل چیئر ہوتے بیٹھ میں جب جیل داخل ہویا نا سبحان اللہ اوتے ایک مسلمانوں کی کڑی سی پولیس والی انہیں میں نے دیکھتے ہی چیخ مار دیتی انہوں نے کہا اینوں کون لے کے آیا وہ پولیس والے کے بعد اینی کما انہوں نے کہا اینوں کون لے کے آیا اور میں انہوں کیا میں کہا میں حضور انہوں نے کہا نہیں نہیں اور انہوں پتہ کوئی نہیں ملیا وہ انہوں نے گل نپڑ لگی مارن لگی میں انہوں نے کہا میں نے جلدی اندر کرو ایک کڑی کو مار دیا میں آج تک قیامت تک اس کڑی کا ذکر ہو رہا ہے حضور کی عزت کی خاطر وہ بھی چیخ مار دیتا میں نے ایک کڑی بھی چیخ مار دیتی آپ کو کون لے کر آیا میں کہا میں صدرے نہیں آیا جائیے میں حضور کی عزت کی خاطر آیا میری جیب میں 1,48,000 روپیہ نکلیا جیل کے گیٹ ہوتے وہ کہتے ہیں مولوی کتوں لینا میں کہا جی ڈپٹی دینا ہو دے تو پیو دے لیکن میں کہا تو ہم گڑ کے ملتی سانو بغیر گڑے تو مالک لے حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے ممتاز قادری کے عمل نہ پورا پاکستان ہے کھڑا ہو گیا کوئی مننے یا نہ مننے ہاں منوانا ساڑھے کو لقمان حکیم کو بھی منوانے کی دوائی کوئی نہیں سمجھ آئی نا بات منوانا ساڑھا کام کوئی نہیں کوئی مننے نہ مننے تھر تھر کام رہے 120 ہلکے 120 ہلکے اینج کرنے ہوئے موت ہو گئے وہ لپے کڑے آگے 120 ہلکے جا کے پوچھو انہوں نے بڑھ کی رہا سارے ہونا یہ نہیں مطلب ایک کو دا سارے بلے تیرے سارے پریشان ہیں وہ لپے کڑے آگے وہ لپے کڑے آگے حضور کے غلاموں کی دہشت اتنی ہے ہاں جی فقیر لے کے گئے کوئی نہیں ہو سکتے اسی خالی یہ چہرے میں کھا دیتے نا ابھی 120 ہلکے چہرے اجے تو میں بھی اتنے نہ گیا ساڑھے جانے تو بغیر ہی لوگ جناب کہتے ہیں سبحان اللہ جی سبحان اللہ عورتوں تو خوش اٹھ رہی ہیں بچے آ کے ہار پا رہا ہے ساڑھے بندے میں اجے یہ جو فقیروں تو اسی لے کے بھی نہیں گئے ورنہ جس گلی سے گزر جانے کہتے وہ اے آ گئے سب کچھ حضور کے لیے سب کچھ اٹھو حضور کے دین کا کام کرنا ہے ہاں میری گل سے تبصرہ نہیں کسی نے کرنا چنگا کرنا ہے بھیڑا نہیں کرنا بھیڑا کیسا تو میں کو معاف کو نہیں کرنا بالکل پکی بات ہے کیوں جی ہاں بالکل جی میں غلط گل کی تھی تو میرا خون معاف ہے اٹھ کے میں گولی مار دو جی میں حضور کی عزت کی گل کی تھی پھر تھوڑا فرض ساڑھے نال کھڑے رہو جی میں تو کسی غلط بات کے لے جا رہا جی
جے میں تانوں کسے غلط دار ول لے جا رہا ہوں پھر میں گولی مار دو جے میں تانوں بڑے رسول ول جا رہا ہوں تو شکریہ ادا کرو مولانا تیرا شکریہ ہے تو رسول اللہ کے در ول سن لے جا رہا بس بس مولانا سب کچھ حضور کے لیے ہے سب کچھ حضور کے لیے ہے میری تقریر کا مول قیمت یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کہیں بس نہیں بس بس ہن زندگی صرف حضور کے لیے حضور کی عزت کے لیے حضور کے ناموس کے لیے حضور کے دین کے لیے بس نہیں بس ہاں یہ مسئلہ ہے ہاں جی سکر کے اندر جو ہے دفتر کا حضرت افتتاح یہیں سے فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس دفتر کے لیے یہیں سے دعا ہوگی اور اسی طریقے سے سکر میں ایک عظیم الشان دینی مرکز قائم ہوگا یہ بھی ہمارے انس صاحب نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے انس اوپر آ جائیں استاد صاحب بلا رہے ہیں امیر المجاہدین بلا رہے ہیں وہ نیچے ہی چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ یہ عظیم مرکز بھی قائم ہوگا اور دفتر کا آغاز انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس کی دعا امیر المجاہدین یہیں سے دعا فرما دیں گے مل کر پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں تیرا یت پیدا ہو سلام جن کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پیدا ہو سلام ان کے آگے وہ ہم ذاتی جان بازیاں شیر مرہ میں صدمت پیدا ہو سلام جس نے نانا تارا فا کر دیا اس سے